إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود السلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک موضوع پہ بحث شروع کی گئی ہے جس کا نام آپ نے سنا، آئیے منہج سلف کو سمجھیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سلسلہ در حقیقت درس کا ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ درس میں دلچسپی نہیں دکھاتے، اس لیے خطبہ جمعہ میں اس سلسلے کو شروع کرنا پڑا. اور اس سلسلے کے تعلق سے آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو باتیں پیش کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منہج در حقیقت ایک راستہ ہے، ایک سڑک ہے، اور اس سڑک کو بنانے میں جس میٹیریل کا استعمال ہوا ہے وہ ہے فہم. فہم سے ہی منہج بنا ہے. اگر فہم نہیں ہے تو منہج کا وجود نہیں. اور فہم یہ علم سے زیادہ خاص چیز ہے، زیادہ بڑی چیز ہے. علم پہلی نظر میں ظاہر کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھ کر کے، اس کو جان کر کے اس پہ یقین کر لینا، اور فہم اس کے حقیقی معنی کو سمجھ لینا. بہت ساری چیزیں دیکھنے میں تو کچھ لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ اصلی معنی اور مراد کو سمجھ لینا. اور فہم سے بھی بڑی چیز فقہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری گہرائی کے ساتھ کسی چیز کے تمام متعلقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا. میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کہ لا الہ الا اللہ کا ظاہری معنی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لیکن یہ حقیقت کے برخلاف یہ مفہوم ہے۔ اگر آپ اتنے ہی تک رہیں گے، اس میں فہم کیا ہے، یعنی صحیح معنی کیا ہے کہ کوئی معبود حق نہیں، کوئی معبود حق نہیں، یعنی کوئی ایسی ذات نہیں جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہے سوائے اللہ کے۔ اور اس میں فقہ یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، شرائط، فضائل اور اس تعلق سے بھی جتنی بھی قرآن و حدیث کے دلائل ہیں سب نگاہ میں رہے، تاکہ کوئی چیز ٹکرائے نہ اور معنی کو سمجھنے میں کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اس کو لے کر کے، فہم جس کے اوپر منہج قائم ہے، اس فہم کے تعلق سے قرآن میں کہیں پہ کچھ تذکرہ ہے کہ نہیں؟ ابھی لفظی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ چیز سلیمان کو سمجھا دی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھا دی، ایک چیز کی پوری حقیقت، پورا معنی، اصلی مراد میں ہم نے سلیمان کو بتا دی۔ تو فہم کا استعمال قرآن میں ہوا اور اس میں ایک بات اور سمجھ میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے سمجھا دی۔ علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ فہم در حقیقت سمجھ، کسی چیز کے اصلی مراد کو پا لینا، اصلی معنی کو سمجھ لینا، یہ در حقیقت اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا انعام، اللہ کی توفیق۔ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خود سے سمجھ لے، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کا انعام نہیں ہوگا تو فہم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ لفظ اختیار نہیں کیا کہ سلیمان نے سمجھ لیا، جبکہ بتایا جا سکتا تھا۔ اللہ نے سمجھایا، اس کے بعد سلیمان نے سمجھ لیا، لیکن اللہ نے سمجھنے کے بجائے سمجھانے کا ذکر کیا کہ سلیمان کو ہم نے سمجھا دیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ سمجھ، کسی چیز کے اصلی معنی کو سمجھ لینا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ جس کو توفیق دیتا وہی سمجھ پاتا ہے، اور اسی سمجھ کا بڑا روح، فہم یا سمجھ، حقیقی معنی کو جاننے کی بڑی شکل کیا ہے؟ فقہ۔ اور فقہ کے تعلق سے بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو دین کی فقہ یعنی سمجھ عطا کرتا ہے، گہرائی کا علم عطا کرتا ہے۔ تو اللہ عطا کرتا ہے، انسان کے بس کا نہیں ہے۔ تو سمجھ یا فہم یا فقہ یہ اللہ کا کیا ہے بھائی؟ انعام ہے۔ اس لیے ہم آپ اپنے علم پہ ناز نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے علم پہ ناز کیا، بہت بڑا عالم، لیکن گمراہ ہو گیا۔ ڈھیروں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ بڑا عالم جس کے علم کا مقابلہ آسانی سے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن علم ہونے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو سمجھ نہیں دی، فہم نہیں دیا، اللہ نے اس کو فقہ نہیں دی۔ علم تو بہت سارا تھا اس کے پاس، اس لیے وہ صحیح معنی کو سمجھ نہیں سکے اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ تو فہم یا فقہ یہ چھوٹی بڑی شکلیں ہیں دونوں۔ فہم کا معنی بھی یہی ہے کہ اصلی معنی کو سمجھ لینا، صحیح مراد کو جان لینا، اور فقہ کا معنی بھی وہی ہے، لیکن فہم سے بڑی شکل فقہ کی ہے۔ اور یہ دونوں چیز
چاہے فہم کی بات کریں یا فقہ کی بات کریں، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سمجھ عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فقہ عطا کرتا ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، اور مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ منہج، اب فہم کو آپ نے سمجھ لیا، اصلی معنی کو جان لینا، فہم کے اوپر منہج قائم ہے۔ منہج کی تعریف محبت بن عمر بازمول نے کیا ہے، اسی کو میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ المنہج هو السبیل والطریق الواضح، منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ اور واضح راستہ۔ سبیل کا معنی بھی راستہ ہے اور الطریق کا معنی بھی راستہ۔ تو کہتے ہیں کہ منہج کس کو کہتے ہیں؟ السبیل، راستہ کو۔ آگے اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واضح راستہ کو، جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، بالکل صاف ستھرا دکھے سب۔ تو یہ ہے منہج کی تعریف۔ ابن الاسیر منہج کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الطریق المستقیم، منہج کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں آدمی الجھ جائے کہ بھائی آگے کدھر جانا ہے، بالکل سیدھا چلتے چلے جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، منزل سامنے ہی ہے۔ الطریق المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے منہج کا ذکر کیا ہے، لفظ منہج کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ منہج سے ملتا جلتا دو لفظ اور ہے، ایک ہے نہج اور ایک ہے منہاج، اور ایک ہے منہج۔ منہاج، منہج، نہج، سب کا معنی ایک ہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرعہ بنایا اور منہاج بنایا، شرعتاً ومنہاجا۔ اب یہ شرعہ اور منہاج، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سبیلاً و سنتاً، یہ شرعہ اور منہاج کیا ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ شرعہ اور منہاج سبیل راستہ ہے، و سنہ اور راستہ ہے۔ سنہ کا معنی بھی کیا ہے؟ راستہ۔ اللہ رب العالمین نے لفظ سنت کا استعمال قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ منہاج کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ، پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ ثم تکون خلافہ، پھر نبوت کے ختم ہونے کے بعد، اٹھا لیے جانے کے بعد خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج پر۔ پھر خلافت ہوگی نبوت کے منہاج پر۔ تو منہاج کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبوت کے راستے پر۔ نبوت کا جو راستہ تھا وہ راستہ بدلے گا نہیں۔ نبی تھے تو اس کا نام نبوت تھا، اور نبی نہیں رہے، مسلمان اس جگہ میں آ گئے، مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے اس کا نام بدل کے خلافت ہو گیا، لیکن راستہ وہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبوت اٹھا لیے جانے کے بعد خلافت ہوگی، اور وہ خلافت کوئی الگ چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ وہی راستہ ہوگا، صرف قائد بدل جائیں گے۔ نبوت کے راستے پر ہی خلافت ہوگی، قائد بدل جائیں گے، نبی کے بجائے اب امتی مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت کو بھی اللہ اٹھا لے گا۔ لمبی حدیث ہے، تو اس میں منہاج کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی راستہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہج اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے۔ منہج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ
किसी भी चीज के सही माना और मुराद से जो रास्ता बना है वो मनहज है। अभी हम आगे गहराई में जाएंगे आपके सामने, अभी सिर्फ इतना याद रखिए आप कि सही माना मफहूम के साथ जो रास्ता बना है वो मनहज है। और मनहज अलग चीज है, अकीदा अलग चीज है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मनहज और अकीदा एक ही चीज, नहीं। साले फौजान बयान फरमाते हैं कि अल मनहजु अअम्मु मिन अल अकीदा, मनहज ये अकीदा से आम चीज है। मनहज ये आम है और अकीदा खास है। आगे फरमाते हैं कि अल मनहजु यकूनु फिल अकीदा, मनहज अकीदा में भी होता है, और फिर सुलूक और सुलूक में भी होता है, वल अखलाक और अखलाक में भी होता है, वल मुआमलात और मुआमलात जो आप लेन देन और तमाम चीज करते हैं उसमें भी होता है, वफी कुल्ल हयातिल मुस्लिम, एक मुसलमान की जिंदगी के हर हिस्से में मनहज होता है। तो मनहज एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें सारी चीज शामिल हो जाती है, अकीदा भी उसी में शामिल हो जाती है। तो अकीदा अलग चीज है और मनहज अलग चीज है। आगे कहते हैं कि अकीदा क्या है, कहते हैं, अच्छा पहले कहते हैं कि कुल खुत्ततिल्लती यसीरु अलैहा मुस्लिम तुसम्मल मनहज, कहते हैं कि हर खुत्ता, हर नक्शा जिस पे मुसलमान चले उसको कहा जाएगा मनहज। यानी एक मुसलमान जो कुछ भी करे वो सब मनहज है। और अकीदा एक खास चीज है। अकीदा वो चीज होती है, अम्मल अकीदा तो फयुरादु बिहा असलुल ईमान, अकीदा से असली ईमान मुराद होता है। व माना शहादतैन, और शहादतैन का माना व मफहूम मुराद होता है। शहादतैन मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये जो दो गवाही है, इस दो गवाही का सही माना व मफहूम अकीदे में शामिल है। व मुक्तज़ाहुमा, और इन दोनों गवाही के तकाजे क्या हैं। सिर्फ गवाही दे देने से काम चलेगा कि कुछ करना पड़ेगा आपको, तो जो कुछ करना पड़ेगा वो सब भी अकीदे में शामिल है। तो अकीदा इसको कहते हैं। लेकिन मनहज इंसान, एक मुसलमान की जिंदगी का हर हिस्सा मनहज है। अब यही से एक बात समझ में आती है कि मनहज का असर सबके ऊपर है, हर चीज के ऊपर, अकीदा के ऊपर भी है, आमाल के ऊपर भी है, मुआमलात के ऊपर भी है, सब चीज के ऊपर मनहज का असर है। अगर मनहज सही होगा तो अकीदा भी सही होगा, आमाल भी सही होंगे, मुआमलात भी सही होंगे, सब कुछ सही होगा। और अगर मनहज गड़बड़ होगा, अकीदा भी गड़बड़ हो जाएगा, आमाल भी गड़बड़ हो जाएंगे, मुआमलात भी गड़बड़ हो जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। तो मनहज से ही आगे का रास्ता आपका तय होगा। आपके पास मनहज अगर सही है, आपकी सारी चीजें सही होंगी, और मनहज सही नहीं है तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल आप उसको ये समझ लीजिए चश्मा है। मनहज क्या है भाई? एक चश्मा है। अगर उसमें आप कोई कलर वाला शीशा लगा देंगे तो आपको उस कलर की हर चीज नजर आने लगेगी। हरा शीशा लगा देंगे तो चीजें सब हरी दिखने लगेंगी जबकि हरी है नहीं। तो ये चश्मे की वजह से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? देख तो रहे वही सारी चीजें, यही अफराद बैठे हुए आपके सामने सफेद कपड़ा पहन करके, लेकिन आपने चश्मे के शीशे का कलर चेंज कर लिया है। तो अब आपको अगर लाल वाला लगा लिए तो सब लाल दिख रहा है, हरा वाला लगा दिए तो हरा दिख रहा है। तो ये मनहज दरअसल क्या है? चश्मा है। अगर चश्मा ही आप गड़बड़ लगा लीजिएगा, सामने सारी चीजें मौजूद है लेकिन आपको गलत दिखाई देगी और आप गलत करेंगे और आप तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं मैं तो देख रहा हूं। शरीयत में कुरान और हदीस जो असल में बुनियाद है, कुरान और हदीस में दो चीज है। एक तो मतन है, जो अरबी इबारत हम पढ़ते हैं कुरान की या हदीस की अरबी इबारत पढ़ते हैं, इसको मतन कहते हैं। जो अल्फाज हैं ये मतन है। और दूसरा क्या है? फहम, कि उन अल्फाज का सही माना क्या है। तो मतन का इनकार आमतौर पे कोई जल्दी नहीं करता। मतन का इनकार कुरान हदीस से ही सब लोग दलील पेश करते हैं। तो मतन तो सबके सामने है, कुरान सबके पास है, हदीस सबके पास है, लेकिन चश्मा गलत लगाने की वजह से क्या होता है? उसका रिजल्ट गलत आ जाता है, फहम गलत आ जाता है। उस मतन का मतलब सही क्या है ये गलत आदमी, जो गलत मनहज यानी गलत चश्मा लगा लेगा, वो गलत समझ लेगा। तो मतन और फहम दो अलग अलग चीजें हैं। तो आम तौर पर आदमी कुरान हदीस के मतन का इनकार नहीं करता,
وہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، لیکن فہم میں گڑبڑی کر دیتا ہے، اس کا صحیح معنی بدل دیتا ہے۔ کیوں بدلتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ چشمہ غلط لگا لیا ہے، منہج اس کا صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اور در حقیقت آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ منہج یہ کیا ہے؟ زاویہ نگاہ، آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی موٹی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ۔ اس کاغذ میں ایک طرف سے 1 2 3 4 5 6 انگلش میں ایک طرف سے آپ لکھ لیجئے، 1 2 3 4 5 6 9 تک لکھ لیجئے۔ اب ایک آدمی نے یہ سیدھا کاغذ کو الٹا پکڑ لیا ہے اور 9 کو وہ کہہ رہا کہ 6 ہے، یہ 9 کو کیا بول رہا ہے وہ؟ یہ 6 ہے۔ آپ کہتے رہے بھائی وہ 9 ہے 6 نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے 6 دکھ رہا ہے، ہم کیسے آپ کی بات مان لیں؟ تو غلطی کس کی ہے؟ وہ 6 کی غلطی ہے، وہ تو صحیح میں اس کو 6 دکھ رہا ہے، غلطی دراصل زاویہ نگاہ کی ہے، اس نے الٹی طرف سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس لیے اس کو الٹا رزلٹ مل رہا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو 1 2 3 یہ سب الٹا دکھ رہا ہے، کہ ہم کو دیکھنا ہی نہیں، میرے سامنے 9 بالکل 6 دکھ رہا ہے۔ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، آپ کی دلیل سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو کیا کر لیجیے گا آپ اس کو؟ وہ آنکھوں کے سامنے اس کا جو رزلٹ ہے وہی آپ کو بول رہا ہے، لیکن وہ رزلٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے الٹا پکڑ رکھا ہے، دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے، اس کا اینگل بدل گیا ہے، اس لیے اس کو الٹا دکھ رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن صحیح معنی اور مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ اس نے منہج غلط پکڑ رکھا ہے، اس لیے اس کو لگتا ہے کہ میرے سامنے دکھ رہا بالکل ایسا، ہم کیسے آپ کی بات مان لیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ پہلے تو حدیث سن لیجیے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ خارجی لوگ قرآن چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، صرف زبان سے صرف قرآن کے الفاظ ادا کریں گے، ان کے پاس فہم نہیں ہوگا، صحیح معنی وہ نہیں جانیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن تو پڑھیں گے، لا یجاوز حناجزہم، لیکن قرآن کا معنی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور معنی کہاں اصل میں ہوتا ہے؟ دل میں، فہم کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل میں۔ اب حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہا ہے، صرف زبان سے پڑھ رہا ہے، تو صحیح معنی اس کو سمجھ میں آئے گا؟ تو کہا کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر۔ تو قرآن پڑھیں گے، قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، لیکن ان کے پاس فہم نہیں، وہ غلط معنی اور مطلب نکال لیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو دیکھنے کا زاویہ بدل لیتے ہیں، یا جنہوں نے چشمہ لگا لیا ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ بیکار جا رہا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم تم لوگوں کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ عمل میں گھاٹے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ گھاٹے والے اعمال کے اعتبار سے، عمل ڈھیر سارے کرے بیٹھے ہیں لیکن گھاٹے میں ہیں، کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی زندگی بھر کی کوشش بے معنی ہو گئی، گم ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم، جن کی کوشش گم ہو گئی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بہت سارے اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دیے وہ، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ منہج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، چشمہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح اینگل سے نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ الٹا کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سوچ تو رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں رزلٹ زیرو ہے، ان کی ساری کوشش دنیا کی بیکار۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، کن کے بارے میں کیا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا آپ سے کہ یہ ماہ محرم، اس میں مسلمانوں میں دو طبقہ، کچھ لوگ کھان پکوان اور کپڑے لتے اور نہ جانے کیا کیا اور نیکیاں کرنے لگے ہیں اپنے من سے، اور کچھ لوگ ماتم اور غم اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. وہ لوگ ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں اور ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. تو یہ منہج کا فرق ہے. وہ بھی قرآن اور حدیث کو دلیل سمجھتے ہیں اور ہم بھی قرآن اور حدیث کو دلیل سمجھتے ہیں. اب آگے بڑھیے. یہ منہج کے بارے میں ایک بات آ گئی آپ کے سامنے، ایک پیغام میں نے دینا چاہا، آپ پتہ نہیں کہاں تک سمجھ پائے. آگے ضرورت پڑے تو یوٹیوب پہ کھول کے پھر سن لیجیے گا. آگے دوسرا لفظ منہج سلف. منہج کے بارے میں گفتگو ہوئی، اب سلف کے بارے میں ذرا بات ہو جائے. سلف کیا چیز ہے؟ سلف کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے چلی جائے. ابن الاسیر سلف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلف الانسانی من تقدمہ بالموت من آبائہ و ذوی قرابتہ. انسان کا سلف کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ، آپ لوگ، ہمارا آپ کا سلف کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو شخص پہلے مر جائے باپ دادا اور رشتہ داروں میں سے، من آبائہ و ذوی قرابتہ، تو جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ سے پہلے مر گیا وہ آپ کا سلف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تعریف ہے سلف کی کہ سلف کون ہے. آپ کا سلف وہ ہے جو آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ سے پہلے مر گیا. دادا مر گئے ہیں وہ آپ کے سلف ہیں، ابا مر گئے وہ آپ کے سلف ہیں، اور رشتہ دار مر گئے ہیں وہ آپ کے سلف. اور اسی وجہ سے دیکھیں ابھی یہ اصلی معنی میں نہیں آ رہے جس میں ہم کو بحث کرنی ہے، یہ لفظی معنی کی بات کر رہے ہیں کہ لغت میں سلف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار آپ سے پہلے مر کے چلا گیا وہ آپ کا سلف ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے فرعون اور ان کے لوگوں کو سلف بنا دیا. فرعون اور ان کے لوگوں کو سلف بنا دیا. کیسے سلف بنایا؟ ڈبو کر کے سب کو دریا میں ڈبو دیا اور سب مر گئے. تو اللہ نے اسی کو کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے فرعون اور ان کے لاؤ لشکر جو لوگ ڈبو کے مار دیے گئے ان کو سلف بنا دیا، آگے مر کر کے چلے جانے والے، آگے گزر جانے والے. وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بنا دیا. تو سلف کا یہ معنی ہوا. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ رحمت امت، جب اللہ کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے، قبض نبیہا قبلہا، تو امت سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے. کسی امت پہ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو امت سے پہلے نبی کو وفات دے دیتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو الٹا ہو گیا، نبی کی وفات ہو گئی تو رحمت کہاں ہوئی؟ لیکن اصل میں رحمت یہی ہے کہ امت سے پہلے نبی کو موت آ جائے، یہ رحمت ہے اس امت کے اوپر. اور اگر نبی زندہ ہے اور امت کے اوپر ہلاکت آ گئی ہے تو یہ عذاب ہے. نوح علیہ السلام زندہ تھے، قوم کے اوپر ہلاکت آئی، قوم ہلاک ہو گئی، مر گئے سب، رحمت تھی کہ عذاب؟ عذاب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، امت کے اوپر عذاب نہیں آیا، یہ رحمت تھی. تو اذا اراد اللہ رحمت امت قبض نبیہا قبلہا، جب اللہ کسی امت کے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو نبی سے، امت سے پہلے نبی کو مار دیتا ہے، وفات دے دیتا ہے. وجعلہ لہا، اور اس نبی کو وفات دے کر کے امت کے حق میں اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ فرتن و سلفا. فرتن و سلفا، ایک لفظ فرت استعمال ہوا اور ایک لفظ سلف استعمال ہوا. سلف کا معنی وہی ہے کہ آگے جانے والا بنا دیتا ہے، اور فرت کا معنی ہوتا ہے آگے جا کر کے تیاری کرنے والا، آگے جا کر کے تیاری کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا فرتکم علی الحوض، میری امت کے لوگوں، میں تم سے پہلے آگے جا کر کے ساری تیاری پوری کر لوں گا، حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا. وہی ہے کہ فرت بنا دیا، آگے جا کر کے اللہ کے نبی پانی انہی کا سب انتظام کر کے بیٹھے ہیں کہ میری امت پیاس کے مارے پریشان نہ ہو، ان کو ہم حوض کوثر پلا دیں. تو فرت بنا دیتا ہے، سلف بنا دیتا ہے. فرت کا مطلب آگے چل کر کے تیاری کرنے والا، اور سلف کا مطلب آگے جانے والا، پہلے جانے والا.
تو یہ لفظی معنی پہ ہم بحث کرتے رہے آپ کے سامنے. اب آئیے ہم اختتام پہ پہنچ رہے ہیں کہ سلف کا اصلی معنی کیا ہے. یہ تو لفظی معنی ہوا. اس لفظی معنی میں فرعون بھی سلف ہے, شداد اور نمرود بھی سلف ہے, سب سلف ہیں. جتنے سارے بڑے مجرم اپنے وقت میں گزرے ہیں سب سلف ہیں. اسی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ صرف سلف نہیں بولتے بلکہ کیا بولتے ہیں؟ سلف صالحین. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, سلف صرف نہیں بولتے, اور جب کبھی صرف سلف بولتے ہیں تو اس میں صالحین پوشیدہ ہوتی ہے. صالحین کا لفظ پوشیدہ ہوتا ہے. نیک گزرنے والے, ہر گزرنے والا ہمارا سلف نہیں جس کی ہم بات کرنے چلے ہیں. منہج سلف یعنی ہم سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ, ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ. لیکن وہ گزرے ہوئے کون لوگ؟ صالحین, نیک لوگ. ورنہ سلف میں تو سب لوگ ہیں, جو بھی پہلے چلا جائے وہ سلف ہے. تو سلف صالحین اسی لیے بولتے ہیں. تو جب کبھی بھی اہل السنہ والجماعہ صرف سلف بولتے ہیں تو اس میں بھی صالحین مراد ہوا کرتے ہیں. صالحین الگ نہیں کر سکتے آپ. اب یہ سلف صالحین کون ہیں جن کے راستے کی بات ہم لوگ کرنے لگے؟ منہج منے واضح راستہ, اور کس کا راستہ؟ سلف صالحین کا راستہ. یہ سلف صالحین کون ہیں؟ اس سلسلے میں وقت تو زیادہ بچا نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے کہ اس کو اگلے خطبے میں ٹرانسفر کر دیا جائے, اس لیے کہ بات ادھوری رہ جائے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں, دقت ہوگی. بہرحال آج آپ کے سامنے منہج اور سلف دو لفظ کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی ہے, جس میں سے سلف کے اوپر خاص طور پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو بھی لفظی اعتبار سے آپ کا رشتہ دار پہلے چلا جائے وہ سلف ہوتا ہے. تو پہلے جانے والے کو سلف کہتے ہیں. لیکن جب دین میں اور شریعت میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سلف کی تو وہاں پہ نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کی بات ہوتی ہے. اب حقیقت میں سلف سے مراد کون لوگ ہیں جن کی بات ہم کریں گے کہ جن کے راستے کو پکڑنا ضروری ہے؟ کتاب و سنت یہ بنیاد ہے اسلام کی, لیکن کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے چشمہ جو لگانا ہے, منہج جو اختیار کرنا ہے, وہ کن لوگوں کا راستہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ وہ کون لوگ ہیں. اور یہ اپنے من سے بات نہیں ہوگی, کوئی بھی بات انشاءاللہ اپنے من سے نہیں ہوگی. قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ اب آج کے فتنے کے دور میں ضروری ہے کہ واضح طور پہ کہا جائے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث پکڑنا صرف کافی نہیں, بلکہ منہج کو پکڑ کر کے تب قرآن و حدیث کو سمجھنا ضروری. تیسری چیز جو ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے, پہلے دن سے ہی ہے, وہ آج کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. تفسیر آئی ہے آپ کے سامنے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی منہج سلف. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اور وہ اس کے انکار کرتے ہیں کہ منہج سلف کوئی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ دو قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منہج سلف نعوذ باللہ بدعت ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی ہی میں یہ بات ثابت ہوگی کہ منہج سلف پہلے دن سے ہے. قرآن ہی میں موجود ہے منہج سلف, احادیث میں موجود ہے منہج سلف, لیکن ہمیشہ اس کی ضرورت نہیں رہی اور نہیں رہتی. ایک بات بتا دوں, میں تھوڑا ہنسنے کی بھی ہے, مدارس میں اہل حدیث مدارس میں بھی 10 سال تک قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے, پڑھائی جاتی ہے قرآن حدیث, لیکن بہت سارے طلباء کو 10 سال پڑھنے کے بعد بھی منہج سلف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سارے بچے سمجھ ہی نہیں پاتے منہج سلف بھی کوئی چیز ہے. اور یقیناً مدرسوں میں بار بار بہت اچھی طرح منہج سلف پہ گفتگو نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں منہج سلف غائب ہے؟ نہیں, وہاں پہ منہج سلف کے مطابق ہی قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے. 10 سال جو قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بتایا جاتا ہے, وہ منہج سلف کی روشنی میں ہی بتایا جاتا ہے. اس لیے الگ سے منہج کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ہم لوگ بھی منبر رسول سے تمام خطبے دیتے ہیں, علماء کرام تقاریر کرتے ہیں, تو کیا ہمیشہ منہج سلف بولتے رہتے ہیں؟ نہیں. اہل حدیث کے ممبر سے, اہل حدیث کی اسٹیج سے جو بات بھی قرآن و حدیث کی بتائی جاتی ہے وہ منہج سلف کی روشنی میں بتائی جاتی ہے, اس لیے الگ سے اس کو بتایا نہیں جاتا. لیکن نہ بتانے کی وجہ سے بہت سارے اہل حدیث بھائی
منہج سے بالکل غافل ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اور کہیں سے بھی قرآن و حدیث کی آواز آتی ہے لپک لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں ضروری ہے کہ منہج سلف کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، منہج سلف کو بار بار بولا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ اہل حدیث عوام اور افراد جان لیں کہ اس کو قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی دھوکہ نہ دے، اور کوئی بھی لیبل چسپاں کر کے قرآن حدیث چلائے تو ہمارے نوجوان اس کے پیچھے دوڑنے نہ لگے۔ تو منہج سلف آگے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو سلف کے راستے پر چل کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کو اختیار کر کے قرآن حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔